کچھ کام ایسے ہیں جس سے لازمی طور پر اجتناب کرنا ضروری ہے، ورنہ روزہ رہتا ہی نہیں، روزہ قبول نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہیں، کام تو وہ جائز ہیں، یعنی کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ جب بڑھ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسان کا روزہ متاثر ہو جاتا ہے، انسان کو نیکی کے مواقع میسر نہیں آتے۔ دن کے اوقات میں کثرت سے سونا، اکثر لوگ سوئے رہتے ہیں کہ سونے سے روزہ گزر جائے گا، تو روزے گزارنے مطلوب نہیں ہے، روزے سے تقوی مطلوب ہے۔ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ تقوی کے کام کب کرنے، سیکھنے سے کرنے سے ہی کام ہوں گے نا نیکی کے بھی۔ ویڈیو گیمز لگا کے بچے بیٹھے رہیں گے، بڑے انٹرٹینمنٹ پروگرامز دیکھتے رہیں گے، چلو ناول ہی ختم کر لیں، چلو آپس کی گپ شپ میں کسی طرح تو وقت گزرے۔ رمضان میں وقت بہت طویل ہو جاتا ہے، تو یہ سارے کام جو ہیں یہ وقت ضائع کرنے کے ہیں۔ رمضان برکت والا وقت ہے، یہ کل کرنے کے لیے نہیں ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے۔ شاپنگ میں مصروف رہنا، رمضان کے دنوں کے لیے شاپنگ نہیں ہوتی، آپ شعبان میں اپنے عید کے لیے شاپنگ کر چھوڑیں، اور رمضان میں جو کچھ بھی آپ کو چاہیے شعبان میں اس کا انتظام کر لیں، رمضان کے لیے طے کر لیں شاپنگ نہیں کرنی، کیونکہ رمضان میں وقت ضائع ہوگا۔ تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پہلے سے اپنا انتظام کر کے رکھتے ہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ پھر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، بدخلقی تو کسی حالت میں بھی جائز نہیں، لیکن رمضان میں یہ غلطی خاص طور پر اس لیے سامنے آتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں بھوک لگی ہے، غصہ بہت آتا ہے ہمیں بھوک میں، کسی کو پیاس کی وجہ سے غصہ آتا ہے، کسی کو نیند آنے کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ آپ اگر رمضان میں دیکھیں تو ایک عجیب کھچڑی پکتی ہے ہمارے گھروں میں، یعنی دن میں اٹھانا مشکل، سوئے ہوئے ہیں سارے گھر والے، روزہ لگ رہا ہے، مت اٹھائیں، ابھی بھی نہ اٹھائیں، ابھی بھی نہ اٹھائیں۔ اور اسی طرح سے بھوک لگ رہی ہو تو ہر کوئی، یعنی مائیں بچوں کو سکھاتی نہیں، نہ بڑوں کو سکھاتی، لہٰذا سب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہی دوپہر گزرتی ہے، ہائے روزہ لگ رہا ہے، مائیں بیچاری پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، پھر کہتی ہیں اچھا چلو تم سوئی جاؤ، یعنی مائیں سلائے رکھتی ہیں کہ سوئے رہیں، اٹھیں گے تو روزہ افطار کر لیں گے۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ روزے کی وجہ سے لوگ ذرا مزاج کے نرم ہونے چاہیے نا، تقوی چاہیے، لیکن شیطان بدخلقی میں مبتلا کر دیتا ہے، تو بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا یہ غلطی ہے۔ مصروفیت کے کام نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، جھوٹ بولیں، مذاق اڑائیں، یہ کسی بھی حالت میں درست نہیں، لیکن رمضان میں خاص طور پر بہت بڑی غلطی ہے۔ کھانا تو کھانا جائز ہے، مباح کام ہے، لیکن اسراف کرنا، مثلا ایک ٹائم پہ 10 ڈشز پریپیئر کرنا اور غربا کا خیال نہ رکھنا تو ٹھیک ہے، کسی وقت پہ اللہ کی طرف سے ہی کھانا اتنا مختلف لوگوں کے گفٹس کی وجہ سے اکٹھا ہو جاتا ہے، مثلا لوگ جب آپس میں بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں نا، ریلیٹیوز یا نیبرز، تو اس کی وجہ سے ہر ایک کے ٹیبل پہ ہی یا دسترخوان پہ زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ جان بوجھ کر اسراف کیا جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ کچھ خواتین برتن سمیٹتی رہتی ہیں افطاریاں کروا کے، کچھ خواتین جو ہیں وہ بچوں میں مصروف رہتی ہیں، کچھ فون کر لیتے ہیں، کوئی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، بھلا یہی کام ہے کرنے کے؟ رمضان کی مصروفیت مختلف ہوتی ہے، تو یہ تراویح کا وقت ہے، اس وقت کو ادھر ادھر کے کاموں میں نہیں لگانا چاہیے، اور رمضانی بھی تو موقع ملتا ہے اتنا قرآن سننے کا۔ بعض لوگوں کو رمضان کے شروع کے دنوں میں محنت کرنا اور بعد کے دنوں میں سستی کا شکار ہو جانا، اور اکثر لوگ یہ کہتے ملتے ہیں کمزوری بہت ہو گئی ہے، اب تو مشکل ہے، کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، اب فلاں کام نہیں کیا جا سکتا۔ تو رسول اللہ کا معمول مختلف تھا، رسول اللہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا کمر باندھ لیتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور ایک زیادہ بڑی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی تھی، رمضان کے جانے کا انتظار کرنا۔ بس اتنے دن رہ گئے عید آنے میں، 4 دن، 3 دن، 2 دن، 1 دن، بس کل عید ہے، تو جانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، تو صدمہ لاحق ہونے کا وقت ہے۔ کتنا برکتوں والا مہینہ اور وقت گزر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہماری مدد فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کی فضیلت کا علم رکھتے ہیں، روزے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور رمضان کی برکتیں سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے۔